बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 28वां पारा सूरह हश्र। इसके कुछ फ़ज़ाइल हैं, इंशाअल्लाह इसकी तिलावत के बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप तवज्जो से समात फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू वज़न्नू अन्नहुम मानिअतहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम वअयदिल मुअमिनीन फ़अतबिरू या उलिल अबसार। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद्दुन्या वलहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन नार। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ روایات میں اس سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، شاید اس لیے کہ اس کی برکات عجیب و غریب اور بہت زیادہ ہیں، جن برکات میں سے گناہوں کی بخشش اور مقام شہید کے قریب پہنچ جانا ہے، اور احتمال ہے کہ انسان جب تلاوت کرتا ہے تو ان 3 آیات 22، 23 اور 24 ان کے اندر اس میں عزم الہی ہے کہ جو انسان توجہ کے ساتھ اس کو تلاوت کرتا ہے تو اس کی دسترس اس اسم اعظم پر ہو جاتی ہے، کیونکہ ان آیات میں تقریباً 15 یا زیادہ توجہ کی جائے تو 18 صفات الہی ذکر کی گئی ہیں، کہ جن میں سے ہر صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا کمالات کی نشاندہی کرتی ہے۔ معبود واقعی وہ وجود ہے کہ جس میں علم، رحمت، قداست، پاکیزگی، عزت، قدرت اور عظمت اور اس کے علاوہ مکمل طور پر قبضہ اور احاطہ ہو، اور چونکہ یہ صفات خداوند متعال کے ساتھ مخصوص ہیں، لہذا یہاں سے معلوم ہو گیا کہ معبود برحق اور معبود حقیقی وہی ذات ہے۔ یکتائی، یگانگی اولین اور مہم ترین اصل اور قاعدہ ہے صفات الہی میں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ کون؟ خدا۔ کون ہے؟ کون سی ذات ہے کہ ہر ایک موجود اس کی تلاش میں ہے۔ هو اللہ، وہی اللہ ہے۔ اللہ کا علم غیب اور شہود، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، یعنی غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی عالم ہے۔ باوجود ہے کہ خداوند ہر چیز کو جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن اپنے بندوں کے ساتھ رحمت والا سلوک کرتا ہے۔ اگر اس کا علم ہمارے لیے خوف کا باعث ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے تمام اعمال سے آگاہ ہے، تو ظاہر ہے کہ آگاہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ وہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس کا عالم ہونا اگرچہ ہمارے لیے خوف کا باعث ہے، لیکن اس کی رحمت ہمارے لیے امید بخش ہے۔ اور انسان کی تربیت میں انسان کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو انسان کے لیے 2 اہم ترین چیزوں کی ضرورت ہے، ایک خوف اور ایک رجا۔ اس کی عذاب کا خوف ہو اور اس کی رحمت کی امید ہو۔ خوف و رجا کے درمیان معاملہ ہونا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر یہ دونوں چیزیں برابر طور پر نہ پائی جائیں، خوف اور رجا دونوں 50-50 ہوں تو وہ مومن ہوتا ہے۔ ہر موجود خداوند متعال کے علاوہ جو بھی موجود ہے وہ علم
اور رحمت واسعہ سے فاقد ہے، یعنی اگر علم اور رحمت واسعہ پائی جاتی ہے تو وہ رحمان ہے، اللہ ہے۔ ہوا عالم الغیب، یعنی غیب کا عالم ہے، یعنی علم اسی کے اندر ہے، یعنی غیب و شہادت کا علم، اور وہی ہے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم، یعنی رحمت واسعہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ ملک، اس میں آیا ہے، ملک کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک مالک ہوتا ہے اور ایک ملک ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المحیمن۔ ملک وہ ہے کہ جو لوگوں کے امور کا مالک ہو اور ان پر حکومت کا اختیار رکھتا ہو، اس کو ملک کہا جاتا ہے۔ قدوس کے معنی ہیں پاک اور منزہ اور ہر عیب و نقص سے پاک و پاکیزہ۔ ہر عیب و نقص یعنی وہ صفات جو انسان کے لیے کمال کا باعث ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عیب ہوتی ہیں، جس طرح محتاج ہونا اور جسم و جسمانیت والا ہونا، اور اس قسم کے جو صفات ہیں جو مخلوق میں پائے جاتے ہیں وہ مخلوق کے لیے تو کمال کا باعث ہوتے ہیں لیکن اللہ کے لیے وہ نقص کا باعث ہے۔ لہذا اللہ وہ ذات ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں قدوس، بہت ہی پاک و منزہ، یعنی ہر عیب و نقص سے پاک اور منزہ ذات خداوند ذوالجلال ہے۔ اور مہیمن کا معنی ہے کہ صاحب سلطنت، اور یعنی جو بالکل ہر طرح سے وہ غلبہ رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں مہیمن۔ جبار، یعنی اس کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے قادر اور دوسرا ہے کہ جبران کرنے والا، یعنی یا جابر العظم الکثیر، یعنی اے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اس میں ایک لفظ آیا ہے سلام۔ وہ کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کہ جو سلامتی اور عافیت کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جنگ و جدال اور اس قسم کی چیز اس میں نہیں پائی جاتی، کوئی ضرر، کوئی جنگ، کوئی شر نہیں، وہ سلامتی ہے اور سلامتی کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے بندوں کے ساتھ۔ مومن یعنی وہ ذات کہ جو انسان کو امن عطا کرتا ہے، انسان کو حفاظت عطا کرتا ہے۔ مومن کا معنی یہ ہوتا ہے، اللہ مومن ہے تو اس کا مطلب بندوں کی طرح نہیں کہ بندے جس طرح ایمان لاتے ہیں، تو اللہ مومن ہے یعنی امن دیتا ہے، اپنی حفاظت میں انسان کو لے لیتا ہے اور اپنی مخلوقات کو لے لیتا ہے۔ یعنی بشری حکمران، سر سے پاؤں تک عاجزی اور نیاز مندی اور محدودیت کے نقائص ان میں پائے جاتے ہیں، اور لوگ اس سے امان میں نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشری اور انسانی حکمران ہیں لیکن ان کے اندر کوئی عجز و نیاز مندی اور محدودیت نہ ہو، نہیں، ان میں ہوتی ہے۔ لیکن خداوند متعال ایسا حکمران ہے کہ جس کے اندر پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے اور ہر عیب اور نقص سے دور ہے، اور امن بھی بخشتا ہے، اور سب چیزوں پر اس کا احاطہ بھی ہے، اور قدرت والا ہے، جبران کرنے والا ہے، اور عظمت اور کبریائی والا ہے۔ اس تفسیر میں ایک لفظ آیا باری، خالق بھی آتا ہے، البارئ باری بھی آتا ہے، المصور یہ بھی آتا ہے۔ اس کے معنی ہے پیدا کرنے والے، باری کے معنی بھی پیدا کرنے والے، اور وہ پیدا کرنے والا کہ جس کے مخلوقات، جن مخلوقات کو خلق کیا ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں، متفاوت ہیں،
ایک مخلوق دوسری سے نہیں ملتی، حتیٰ ایک انسان دوسرے انسان سے مکمل طور پر نہیں ملتا۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ فرق پائے جاتے ہیں، یعنی شکل ممکن ہے ایک ہو سکتی ہے، لیکن کمال ہے کہ فنگر پرنٹ نہیں ملتے، آئیز پرنٹ نہیں ملتے۔ یعنی اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، اگر کوئی انسان چاہے کہ ان میں سے ہر انسان کے بارے میں کوئی ریسرچ کر لے تو کم از کم کوئی نہ کوئی اس میں متمایز اور متفاوت عنصر پایا جائے گا۔ اس صورت کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس کا آغاز اور اس کا اختتام تسبیح الہی سے ہوا ہے۔ سبح للہ یسبح لہ، یعنی اس کا اختتام پہلی آیت اس کی عزت اور حکمت سے ہے، اور آیت کا آخر وہ بھی عزیز حکیم سے ہے۔ پروردگار عالم تنہا معبود ہے، اور وہ معبود کہ جس کے پاس مطلق حکمرانی ہے۔ کیا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، وہی بادشاہ ہے، مطلق حکمران وہی ہے۔ یعنی خدا کی حکمرانی ہر قسم کے ظلم اور ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، نہ اس میں ظلم ہے اور نہ اس میں کمی ہے، وہ پاکیزگی سے بھری ہوئی ہے اس کی حکمرانی۔ القدوس السلام، خداوند متعال کسی اپنی مخلوق کو ضرر نہیں پہنچاتا۔ اور آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان جہنم میں جاتا ہے یا مشکلات میں جاتا ہے تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی، ذالک بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ خداوند متعال اپنی مخلوق کو ضرر نہیں پہنچاتا، وہ سلام ہے، سلامتی عطا کرتا ہے، وہ کامل احاطہ رکھتا ہے، مہیمن ہے۔ مشرکین کی جو خیالات ہیں وہ بالکل نادرست ہیں، غلط ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی جو شرک کرنے والے ہیں ان کے شرک سے خداوند متعال پاک ہے۔ وہ ایسا پیدا کرنے والا ہے کہ اپنی مخلوقات کی تخلیق میں اس نے کوئی نمونہ نہیں لیا پہلے سے۔ یعنی اگر انسان کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے سے اس کے پاس کوئی نمونہ ہوتا ہے، لیکن خدا نمونے کا محتاج نہیں ہے، اس نے بغیر نمونے کے خلق کیا ہے، بلکہ خود صورت بخشی ہے اپنی مخلوق کو۔ الخالق البارئ المصور، یعنی جو کہ خود تصویر بنانے والا ہے، جو صورت بخشنے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ کانسیپٹ جو پایا جاتا ہے معاذ اللہ کے امیر المومنین کے بارے میں کہ میں ہی ماں کے شکم میں بچوں کو تصویر بنانے والا ہوں، یہ غلط ہے۔ تصویر بنانے والا خالق ہے، وہ اللہ ہے جو تمام کمالات کا حامل ہے، وہ اللہ ہے، اور تمام مخلوقات کی تسبیح کا حقدار بھی وہی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ہر چیز اور ہر موجودات تسبیح خداوند متعال میں مشغول ہے۔ یہ تسبیح موجودات، مخلوقات کی تسبیح ایک قسم کا ہمیں یہ پتہ بتا رہی ہے کہ ایک قسم کا علم اور شعور اس کائنات میں اور اس کائنات کی چیزوں میں موجود ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ضروری نہیں کہ انسان اور جن ہوں، ان کے علاوہ ملائکہ بھی ہے، اور ملائکہ کے علاوہ باقی تمام موجودات۔ لہذا یہ ایک تذکر ہے، یاد دہانی ہے ان انسانوں کے لیے کہ جو اللہ کی تسبیح اختیار سے نہیں کرتے ہیں۔ یعنی زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، حتیٰ جمادات، نباتات، حیوانات، سب کچھ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، لیکن ایک انسان جو کہ اللہ کی تسبیح جان بوجھ کر اور قوت کے ہوتے ہوئے بھی نہیں کرتا، یہ ان کے لیے ایک تذکر ہے خداوند متعال کی قدرت
حکمت کے ساتھ ہے، نہ اس میں ستم پایا جاتا ہے، نہ تجاوز پایا جاتا ہے، نہ ظلم پایا جاتا ہے۔ وہ اگر قادر ہے، ہر دنیا میں جو بھی قدرت رکھتا ہے کسی نہ کسی طرح سے ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، لیکن وہ ایسا قادر ہے، هو العزیز الحکیم، وہ حکمت کے ساتھ تمام امور کو انجام دیتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خدا ذوالجلال ہمیں اپنی معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عمل آخر میں بتاتا جاؤں کہ بعض اللہ کے نیک بندے یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان سورہ حشر کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہے خداوند متعال اس کو اولاد سے نوازتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کو جاری رکھا جائے، کم از کم ہر روز ایک مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ایک فائدہ دنیاوی طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، خداوند ذوالجلال اس کو اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔